لیکن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے عالم تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جب حضور کا وصال ہوا تو 7-8 سال عمر تھی۔ آپ کیا کرتے؟ حضرت ابی بن کعب کے دروازے پہ جاتے، نبی پاک کی حدیثیں ان کو زیادہ یاد تھی، دروازے پہ جا کے دستک نہیں دیتے۔ ان کا گھر جو تھا وہ مدینہ منورہ کے آخری کونے میں تھا اور دروازہ صحرا میں کھلتا تھا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دروازے پہ اس طرح بیٹھتے کہ جب وہ اپنی مرضی سے باہر آئیں گے تو مجھے حضور کی حدیث سنائیں گے، اپنی مرضی سے جب آئیں گے۔ یہاں تو مولانا جمعے میں انتظار کرتے ہیں نا نمازی آ جائے تو بات شروع کی جائے، وہ اپنی مرضی سے آئیں گے تو مجھے نبی پاک کا فرمان سنائیں گے۔ جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کئی وقت ایسا ہوتا کہ وہ گھر میں آرام کر رہے ہوتے اور میں ان کے دروازے پہ یوں بیٹھا ہوتا جیسے بھکاری بیٹھے ہوئے، جیسے بھکاری بیٹھے میں دروازے پہ بیٹھا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں تھک جاتا بیٹھے بیٹھے، لوگ مجھے کہتے دستک دے لو، میں کہتا میں نے خیر سیکھنی ہے، ان کو تکلیف تو نہیں نہ دینی۔ فرماتے ہیں کبھی اتنا تھک جاتا کہ میں اپنا امامہ کھول کے بچھاتا ریت پہ، لیٹ جاتا، سو جاتا۔ ٹھنڈی ہوائیں جب مدینہ چوم کے گزرتی تو فرماتے میرے بالوں میں ریت پڑ جاتی، اپنی مرضی سے باہر آئے۔ حضرت ابی بن کعب مجھے لیٹے ہوئے دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے او میرے مصطفیٰ کریم کے بھائی، او حضور کے چچا زاد یہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں فوراً سر پہ پگڑی باندھتا اور ادب کے ساتھ کھڑے ہو کے کہتا اگر آپ نیکی کریں تو مجھے میرے مصطفیٰ کی کوئی حدیث نہیں سنا دیتے، حضور کا کوئی فرمان نہیں سنا دیتے؟ او بھائی خیر سیکھنے والوں نے جد و جہد آگے بڑھے، انہوں نے کوشش کی، ہمت کی، اپنے آپ کو سنوارا۔ خیر کی باتیں تلاش کریں، خیر میموری میں بڑا کچھ ہے، کارڈ میں بڑا کچھ ہے، موبائل میں بڑا کچھ ہے۔ او بھائی تیرے دل میں کیا کچھ ہے، تیرے تقوی میں کتنا؟ تو گیا تھا اور تنقید کر کے لوٹ آیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد نیت حاضرہ مؤید ملت طاہرہ صاحب حجت القاہرہ حضرت مولانا امام شاہ احمد رضا فاضل محدث بریلوی علیہ رحمہ نے لکھا ہے ہمارے زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی تھوڑا پڑھ جاتا ہے نا وہ ٹینشن بھی لمبی لے جاتا ہے، سارے عالم جاہل ہو جاتے ہیں، یکدم بیمار، سارے پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ اکیلا ہی آگے چلا جاتا ہے۔ فٹافٹ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ دوستوں کو؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بزرگ تھے تو ان کے پیچھے 2 قاری صاحب نے نماز پڑھی، ان کے کچھ قواعد مستحبہ جو مستحب ہے نماز میں قواعد، وہ کچھ تلفظ ان کا ٹھیک نہیں تھا، بابا جی کا تلفظ صحیح ہونا چاہیے۔ اگر جو واجب قواعد ہیں جو فرائض ہیں وہ رہ گیا تو نماز ہی نہیں ہوگی، مسئلہ یہی ہے۔ لیکن کچھ قواعد ان کے بزرگوں کے بعض اوقات منہ میں دانت بھی نہیں رہتے تو کچھ جملے صحیح ادا، تو 2 قاری صاحبان نے یوں سمجھ لے میری طرح کے شخص تھے 2، انہوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بابا جی کے پاس فجر کی نماز پڑھی تو نماز پڑھ کے کہنے لگے اوہو بابے کا تلفظ نہیں صحیح، کوئی نہیں حال ہی نہیں اس کا کچھ، ایسے ہی ہے بس۔ نماز پڑھی اور چلے گئے، تو گرمی بڑی سخت تھی، جا کے نا تو قریب جھیل تھی، اس میں نہانا شروع کر دیا، کپڑے اتارے اور نہانے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد شیر آیا، ان کے کپڑے اٹھا کے لے گیا، پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ گیا۔ اب
پانی میں بندہ کتنی دیر رہ سکتا ہے؟ ٹھٹھرنے لگے، باہر نکلے تو شیر ہے، کپڑے ہیں نہیں جو نکل آئے۔ فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ان بابا جی کو کسی نے جا کے بتایا کہ بابا جی وہ مہمان تو پانی میں کھڑے کانپ رہے ہیں، تو باہر تو تشریف لائے، ان کا تو حال ہی کوئی نہیں۔ بزرگ تشریف لائے، کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور شیر کپڑے لے گیا، کوئی چادر مل جائے، ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئے۔ کہا کوئی چادر مل جائے تو باہر آئے۔ فرمایا چادر کیوں لینی ہے، شیر سے کپڑے واپس لیتے ہیں۔ اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جاننے آئے، کپڑے واپس لیتے ہیں، ایسی کیا بات ہے؟ آواز دی، وہ چوٹی میں نیچے آ، نیچے آ۔ شیر نے منہ میں کپڑے پکڑے تو دم ہلاتا آ گیا، میں ادھر رکھ۔ جب اس نے کپڑے رکھے تو ایک تھپڑ مارا شیر کو، کہا تو ہمارے مہمانوں کو تنگ کرتا ہے، یہ خبر نہیں، رکھ کپڑے۔ نے کپڑے رکھے اور پھر دور جا کے بیٹھا، اور پھر اس نے ہاتھ اٹھا کے معافی مانگی، کہا چل دوڑ جا، آج کے بعد مہمانوں کو تکلیف نہ دینا۔ وہ حضرات باہر نکلے، کپڑے پہن لیے۔ درویش لمبی چوڑی لڑائی نہیں لڑتے، لمبا چوڑا شکوہ نہیں ہوتا، باتیں دلوں میں نہیں رکھتے، بغض نہیں پالا کرتے، غیبتوں بہتان ترازیوں چغلیوں کے دروازے نہیں کھولا کرتے، مزاج ہی نہیں۔ جب کپڑے پہن لیے تو پتہ کیا فرمانے لگے وہ بزرگ؟ کہنے لگے مولانا تم نے لفظ سیدھے کیے ہوئے ہیں، میں نے دل سیدھا کیا ہوا ہے۔ میرا اور تمہارا فرق یہ ہے تم نے حرف سیدھے کیے ہیں اور میں نے دل کو سیدھا کر رکھا ہے۔ فرمایا یہ فرق ہے، تو سارے دن کی لفظوں کے پھیر میں رہا، اس کا ٹھیک ہے تو اس کا ٹھیک ہی نہیں، اپنی طرف تو نے توجہ ہی نہیں کی، اپنا